الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعن الدائم علی ادائم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر عزاداری اب عبداللہ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ دعا کرتے ہیں بار اللہ تجھ سے ہمارے قلوب کو اور ہماری آج کی اس مجلس کو نور محبت و مودت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بار اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کی نور کی ایک خاص کرن ہمارے شامل حال فرما، اور آخر میں توسل ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ سیدہ کونین اپنے بچوں کے اس ذکر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک ہدیہ درود بی بی پاک کی بارگاہ میں بھیج دی گئی۔ عزیزان گرامی، کل ہم نے مودت فی القربہ کے ذیل میں گفتگو کا آغاز کیا۔ آج اس سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے۔ سرنامہ کلام ہم نے جس آیت کو قرار دیا سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا وہ ٹکڑا جو آپ سب نے سن رکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اسی آیت کے ذیل میں ہم نے اپنا موضوع اس سلسلے مجالس کا جو قرار دیا وہ ہے انسان، مودت اور کربلا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں مختصر سا تعارف پیش کیا تھا ان تین اجزاء کا۔ مودت کیونکہ سینٹرل تھیم ہے جس کے سراؤنڈ یہ ساری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ انسان اس لیے کہ میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ریلیونٹ انسان ہے کہ جس سے تقاضا کیا جا رہا ہے مودت فی القربہ کا، تو دیکھنا پڑے گا کہ انسان کیسا موجود ہے اور مودت انسان کی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر عقلی دلیلوں سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر قرآن کریم مودت فی القربہ کا تقاضا نہ بھی کرتا تو انسان ایک ایسا موجود ہے کہ سوائے معصوم افراد کی مودت کے اجر رسالت کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک بڑا کلیم ہے، لیکن عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ جیسے جیسے موضوع کھلتا جائے گا بحول قوہ الہی ہم عقلی دلیلوں سے اس موضوع کو درک کریں گے۔ تیسرا اور آخری جز جس کے بارے میں کل بات نہیں ہوئی تھی وہ ہے کربلا۔ کربلا کو کیوں شامل کیا اس موضوع میں؟ اس لیے کہ جس طرح سے کربلا میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے، مودت فی القربہ کا جو تقاضا اللہ نے کیا ہے، جس طرح سے کربلا میں یہ مودت ظہور پذیر ہوئی ہے تاریخ میں اور کہیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ اب شہدائے کربلا کے ذکر سے اس سلسلہ مجالس میں ہم مدد لیں گے کہ کیا ان کی زندگی میں مودت کا کردار رہا جو انہوں نے اس طرح سے قربانیاں پیش کی، اور سوائے مودت کے کوئی اور چیز کربلا کو وجود میں لا بھی نہیں سکتی۔ عقل و منطق کے خشک پاؤں پر چل کر انسان کربلا نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچ بھی گیا تو ادھر حسین نے چراغ بجھایا اور کہا آزاد ہو، تو کہے گا حکم امام ہے جان بچانا واجب ہے۔ مگر یہ مودت فی القربہ ہے جو سمجھ رہی ہے کہ حسین عشق کا امتحان لے رہے ہیں، چاہے جنت مل بھی جائے کربلا چھوڑ کے، حسین کو چھوڑ کر جانا روز محشر ان کے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اسی لیے مسلسل اصحاب کربلا کا انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، باوجود اس کے کہ ظاہر مخصوصیوں میں ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی شہید کا ذکر جو ہے وہ ہر محفل میں ہوتا رہے۔ تو ایک مرتبہ درود بھیج دیگا محمد وال محمد۔ کل جو نکات ہم نے بیان فرمائے مختصر
طور پر جو ہے وہ اس کا ریویژن کر لیتے ہیں، اس کی تکرار کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شان نزول کیا ہے اس آیت کی، تو جو روایت ہمیں ملی، جو تمام شیعہ مفسرین نے اور برادران اہل سنت میں کچھ اختلاف کے ساتھ نقل ہوئی، وہ یہی ہے کہ جب شہر مدینہ میں سرکار نے حکومت قائم کر لی تو کچھ افراد کو یہ خیال ہوا کہ شاید سرکار کو اپنے امور کی انجام دہی کے سلسلے میں کچھ مال کی ضرورت ہوگی، تو ہم کیوں نہ سرکار کی خدمت میں جا کر انہیں پیشکش کریں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو کچھ مال چاہیے تو ہم حاضر ہیں اپنے مال کے ساتھ۔ جب انہوں نے آ کر اپنی یہ عرض پیش کی ہے سرکار کی خدمت میں، یہ درخواست، تو سرکار نے تأمل فرمایا، خاموشی اختیار کی، اور کچھ دیر بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی، جو کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا ایک حصہ ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اس میں پروردگار نے کہا کہ اجر رسالت سوائے مودت فی القربہ کے اے رسول کہہ دیجئے کہ میں کچھ اور تم سے نہیں مانگتا۔ خلاصہ یہی ہے، یعنی مال کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے، قرابت داروں سے مودت رکھیے۔ سوال ہوا فوراً، اور بڑا نیچرل سوال تھا کہ یا رسول اللہ جن کی مودت واجب کر رہے ہیں وہ کون ہیں، وہ فی القربہ کون ہیں؟ تو ہم نے ذکر کیا اہل سنت کے 4 گراں قدر ائمہ میں سے ایک احمد بن حنبل روایت کو نقل کرتے ہیں سعید بن جبیر کے وسیلے سے کہ ابن عباس نے اس روایت کو نقل کیا کہ سوال ہوا یا رسول اللہ کون ہے وہ قرابت دار کے جن کی مودت آپ ہم پر واجب کر رہے ہیں؟ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے، علی، فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ جب قرآن نے اتنے صریحاً اور صاف الفاظ میں اجر رسالت اپنے دین کا جو حاصل ہے اسے اگر مودت فی القربہ قرار دیا ہے، تو یہ ایک عام انسان کو بھی جاننا چاہیے کہ ایسا کیا ہے مودت فی القربہ کے اندر جس کو اجر رسالت قرار دیا گیا۔ کیوں کسی نبی نے اپنے گھر والوں کے لیے مودت کو یا محبت کا تقاضا نہیں کیا، اور اجر رسالت تو کیا جی دین کا ایک جز بھی قرار نہیں دیا، ایک چھوٹا سا جز بھی نہیں قرار دیا کہ ٹھیک ہے نماز روزہ وغیرہ کر لینا لیکن ان سے مودت بھی رکھنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، نہیں۔ تو پھر سرکار نے ہی کیوں کیا؟ اسی طرح کے بہت سارے سوال، پھر مودت ہی کیوں، مودت ہی کیوں اور فی القربہ کی کیوں؟ یہی سارے سوالات جو ہیں ہم اس سلسلہ گفتگو میں آگے بھی دیکھتے رہیں گے۔ جو نقطہ کل پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ اب جب قرآن نے اتنی صریحاً اہل بیت کی مودت مانگ لی اجر رسالت کے طور پر، تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے اجر رسالت ادا نہیں کیا تو عام انسان جو ہے وہ سوال کرے گا۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کہہ رہا تھا کہ ان سے مودت کرنی ہے تو آپ نے جنگ کیوں کی، آپ نے لڑائی کیوں کی، ان سے مودت کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ کامن سینسیکل سوال ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ دشمن اہل بیت خاموش بیٹھا رہے۔ آپ کہیں تو آیت کو موڑنے کی کوشش کریں گے یا کچھ توضیحات ایسی کریں گے کہ کچھ افراد کے ایکشنز جو ہیں وہ جسٹیفائی ہوں، ورنہ تو آیت سے ٹکرا رہے ہیں عمل۔ اپنے قلب کو تسکین پہنچانے کے لیے کچھ تو انسان جھوٹی کا صحیح سہارا تو لیتا ہے نا، ورنہ تو رات کو نیند نہیں آتی اس کو، کسی طرح تو اپنے آپ کو قائل کرتا ہے، کسی طرح۔ اور ہم دیکھ رہے تھے کہ بغض اہل بیت واقعی ایک مشکل کام ہے، زور لگانا پڑتا ہے کہ کوئی ایک دلیل انسان لے کر آئے اور پھر اس دلیل کے جواب میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر پھر اڑا رہے اپنی اس ضد کے اوپر تو آخر میں جہنم کی ذلت ہے جو ابدی ہے۔ تو بغض اہل بیت ایک مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہنے لگے کہ بھائی یہ موضوع کوئی سیریس موضوع نہیں ہے، آدمی ایک رہنما راہبر ہوتا ہے، اپنی قوم کے لیے مشکلات اٹھاتا ہے، آخری وقت ہے جا رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس کے خاندان والوں کی گزر بسر اچھی ہوتی رہے، اسی لیے یہ بات کہہ کے جا رہا ہے۔ زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے
ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے خاندان والوں سے محبت کی جائے. تو ہم نے کہا کہ اچھا اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس مودت و محبت سے اہل بیت کو کوئی فائدہ ہے. یعنی اس مودت کا جو تقاضا پروردگار کر رہا ہے قرآن کریم میں، گویا اس سے اہل بیت کا کوئی فائدہ نکلتا ہے. پھر قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا محمد عالم. اللہ اکبر. تو سورہ سبا میں پروردگار عالم نے اس اعتراض کو کلیریفائی کر دیا، جہاں پروردگار نے سورہ سبا میں آواز دی قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہہ دیجئے کہ یہ جو اجر میں نے مانگا ہے تم سے یہ تمہارے ہی لیے ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس میں اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے اس میں. تو وہاں سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ اچھا اسلام اگر ایک ایسا دین ہے جو کہہ رہا ہے کہ محبت صرف اللہ کی خاطر ہوگی، دشمنی صرف اللہ کی خاطر ہوگی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شخصی بنیادوں پر ایک ایسی محبت کا تقاضا کر دے کہ جو اللہ تک نہ لے کر جائے؟ جو ہم کہہ رہے تھے کہ جناب امیر فرماتے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک قبیلے والا اپنے قبیلے والوں سے لڑ رہا ہوتا تھا جس سے اس کی رشتہ داریاں ہوتی تھیں، کبھی کبھار سگے رشتہ داروں سے لڑ رہا ہوتا تھا، بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ سے لڑ رہا ہے، اللہ کی خاطر ہے اس لیے لڑ رہا ہے. تو جو دین بنیادی طور پر اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر نفرت کو فروغ دیتا ہو، اگر کوئی محبت اللہ تک لے کر نہیں جا رہی تو محال ہے کہ وہ ایسی محبت کا تقاضا کرے. اسی لیے آپ زیارت جامعہ میں پڑھتے ہیں من احبکم فقط احب اللہ من ابغضکم فقط ابغض اللہ. فاطمہ وہ ہے جس کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ بہرحال اعتراض کیا اور باتیں کیا. ہم نے کہا کہ اگر کوئی اور نبی تقاضا بھی کر دیتے کہ بھئی خاندانوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے محبت رکھیے، تو انسان عجیب و غریب مشکلات کا شکار ہو جاتا. اور وہ اس طرح کے آدم علیہ السلام کے گھر میں حابیل بھی ہیں، قابیل بھی ہیں. ایک صالح عمل کرنے والا ہے، ایک بد عمل ہے. یوسف علیہ السلام کے گھر میں ہم نے دیکھا خود یوسف ہیں، بنیامین ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، باقی ان کے وہ بھائی ہیں جو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں اپنے بھائی کو. نوح علیہ السلام کی زوجہ کے لیے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی ہوگی. لوط علیہ السلام کی زوجہ کے لیے جب عذاب لے کر جا رہے تھے تو وہاں پہ قرآن کریم نے صریحاً فرما دیا وہ پیچھے رہ جائے گی. نوح علیہ السلام کا وہ فرزند جس کو لوگوں نے کہا کہ بھئی فرزند نہیں تھا، اڈاپٹڈ تھا، بہرحال جو بھی تھا کوئی تو رشتہ تھا اس سے، جو پہاڑ پر چڑھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ جب نوح بلا رہے تھے کہ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو وہ کہہ رہا تھا میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا. قرآن کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے یہ نوح یہ تمہارا فرزند نہیں ہے، یہ برے اعمال کا مجسمہ ہے. تو اگر دونوں طرف سے مودت رکھی جاتی تو انسان عجیب و غریب مشکلات کا شکار ہو جاتا کہ بارلا خطا کاروں سے مودت کیسے رکھوں، عذاب جن پر نازل ہو گیا ان سے مودت کس طرح رکھوں. یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ قاتل سے بھی مودت رکھو، مقتول سے بھی مودت رکھو. یہ تو کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. تو پھر تو تقاضا کیوں کر رہا ہے اہل بیت سے مودت کا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک دفعہ صلوات بھیج دیجیے. یہ تقاضا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ معصوم ہیں. یہاں پہ قاتل مقتول کا مسئلہ پیش نہیں آ سکتا. دلیل کیا ہے؟ اگر سارے انبیاء بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، قتل و غارت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سب ایک سورس سے کنیکٹڈ ہے. اگر اختلاف ہو رہا ہوتا یہ دلیل ہوتی کہ کم از کم ایک گمراہ ہے.
سارے انبیاء عصمت ایک جگہ جمع ہوگی تو اختلاف نہیں ہو سکتا. تو عزیزان گرامی، یہ دلیل تھی کہ پروردگار نے معصوم افراد کی مودت ہمیں اختیار کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایک ہی سیرت ہے، ایک ہی صفات ہے، ان میں سے کسی سے بھی جڑ جاؤ، ایک ہی حقیقت سے سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ صلوات بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. دوسرا جو اعتراض ہے وہ کہنے لگے کہ آیت تو مکی ہے، اور ابھی تو مکہ میں جب سرکار تھے تو شادی ہی نہیں ہوئی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کی تو حسن اور حسین سرکار تو ابھی دنیا میں ہے ہی نہیں. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ محنت کرنی پڑتی ہے بغض اہل بیت میں، ہم دیکھ رہے تھے کہ عقلی دلیل یہ ہے کہ اجرت کا تقاضا جب کیا جائے جب کام ختم ہونے لگے، اور مکہ میں تو دین ابھی اپنی ابتدائی مراحل کے اندر ہے. اگر مکہ میں دین مضبوط ہوتا تو ہجرت کی ضرورت پیش نہیں آتی. دین مضبوط ہوا ہے ہجرت کے بعد، جب انصار مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے مدینے میں قبائل مسلمان ہونا شروع ہوئے، تب مہاجرین آئے ہیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے. معلوم ہوتا ہے کہ دین مکہ میں اتنا کمزور تھا کہ اجر رسالت کا تقاضا کرنا عقلی طور پر بھی جسٹیفائڈ نہیں تھا. بہرحال ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد. دوسرا اعتراض جو وہ لے کر آیا، کہنے لگا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ آیت رشتہ داروں کی جو ہے وہ مودت کو واجب قرار دے رہی ہے، تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ نعوذ باللہ دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مفاد پرستی ہے. اچھا رزلٹ کیا ہے کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی اور افراد ہونے چاہیے ہیں جو اس کا مصداق قرار پائیں. اگر آپ نے حسن حسین علی فاطمہ کہہ دیا تو نہیں، یہ تو مفاد پرستی کی بات ہو گئی کہ دین کو اپنے فائدے کے لیے نعوذ باللہ رسول استعمال کر رہے ہیں. ایسا بعید ہے کہ ایسا کام کیا جائے. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وال محمد. تو ہم کہیں گے کہ آپ جس کی بھی طرف پلٹانا چاہ رہے ہیں اس آیت کو، اس کا بھی تو کوئی رشتہ ہی ہے نا رسول اللہ سے. تو اگر ایک رشتے میں آپ کو جانبداری نظر آ رہی ہے علی فاطمہ حسن حسین کے، تو دوسرے رشتے میں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، جیسا کہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ظاہر ہے بغض اہل بیت میں انسان قدم قدم پر اسی طرح رسوا ہوتا ہے. ایک دفعہ قرآن کریم نے، اب یہ کیونکہ روایت ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں اس اجر کے بارے میں بات ہوئی ہے تاکہ وہاں سے مدد لیں اس معاملے میں. بیسک ہم نے دیکھا جو آیت ہماری ہے سرنامہ کرام قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. پھر ہم نے دیکھا قل ما سألتکم علیہ من اجر فہو لکم، یعنی تمہارے ہی لیے میں جو ہے وہ اس کو طلب کر رہا ہوں تمہارے اپنے لیے. اب ایک اور آیت جس کی جو ہے جس سے آج ہم امداد لیں گے، سورہ انعام کی آیت نمبر 90 ہے، جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا. دیکھیں پورا حصہ پہلا وہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں مانگتا ہوں اجر. ٹھیک ہے نا؟ وہاں کیا کہا تھا؟ الا المودۃ فی القربی. آگے یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں کہہ رہا ہے ان ہوا الا ذکری للعالمین، مگر یہ اجر میں نہیں مانگ رہا ہوں تم سے اجر، مگر یہ کہ عالمین کے لیے ایک یادگار ہے، ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، ایک یاد آوری ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ یاد آوری کس چیز کی ہے، ذکر کس چیز کا ہے؟ اہل بیت سے مودت رکھنا اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے. یہ ہے وہ نقطہ جو قرآن کریم مختلف زاویوں سے ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے.
اور اب جب ذکر کی بات آ گئی ہے تو واضح ہو رہا ہے پھر ایک مرتبہ کہ یہ آپ مال لے کر آ رہے ہیں اپنے تئیں، ایک اچھا جیسچر ہے کہ آپ اچھی کائنڈنس پیش کر رہے ہیں، مال لے کر آ رہے ہیں، مال نہ لائیے ان کے پاس، ان سے مودت کریں، ان سے ذکر حاصل کریں اور دین لے کر جائیے۔ دین اگر کسی در سے لینا چاہیے تو وہ ان کا در ہے۔ یا ان ہوا الا ذکرى للعالمین۔ اب یہ جو ذکرى للعالمین ہے، اس کے لیے حدیث میں ہمارے پاس بڑا کلیئرلی موجود ہے کہ معصوم نے فرمایا ذکر سے مراد رسول اللہ ہیں، اہل سے مراد ہم اہل بیت ہیں، بڑا کلیئرلی، اور ہم ہی سے سوال کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اب ذکر کا کیونکہ نقطہ آ گیا تھا تو پھر ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مشہور ترین آیت کہ اہل ذکر سے پوچھو، فَاسْأَلُوا، سوال کرو، کس سے؟ اہل ذکر سے، اگر تم نہیں جانتے ہو، ان کنتم لا تعلمون۔ تو اب وہاں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو اہل ذکر ہیں ان سے سوال کیا جانا چاہیے، یہ اہل ہیں سوال کے۔ ایک طرف قرآن نے تقاضا کیا کہ ان سے سوال کرو، ایک طرف علی نے تقاضا کیا، سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے۔ عجیب عزیزان گرامی۔ اچھا بھئی، تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگے کہ وہ جو آیت کا اس سے پہلے حصہ ہے وہ تو جو ہے وہ دوسرے انبیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ اہل بیت سے کیوں پوچھیں دوسرے انبیاء کے بارے میں؟ دیکھیں بات ساری وہی ہے کہ میں کہہ رہا تھا بغض اہل بیت آسان کام نہیں ہے، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے ذلیل ہونے کے لیے، آخر ذلت اٹھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اچھا بھائی، پہلے آیت کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ تو انبیاء کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا بھائی، بیک گراؤنڈ ظاہری طور پر ہے بھی یہی کہ مشرکین نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارا اعتراض ہے، بھائی اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ تو انسان ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے اگر وہ واقعی کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو وہ اس سے کہیں برتر ہے کہ وہ ایک انسان کو منتخب کرتا، کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے، ملائکہ ہونے چاہیے، فرشتے ہونے چاہیے۔ تو اعتراض کا جواب پروردگار نے دیا کہ بھائی پچھلے دین کے جو علماء ہیں اہل ذکر سے پوچھ لو ان کے بارے میں کہ پچھلے ادیان میں جو انبیاء ادیان لے کر آئے ہیں وہ بھی انسان ہوا کرتے تھے، تو اہل ذکر سے اس بارے میں پوچھ لو۔ کہنے لگے بھائی اہل ذکر سے مراد جو ہے وہ پھر علماء ہوئے جو پچھلے انبیاء کے بارے میں نو ہاؤ رکھتے ہیں، جان پہچان رکھتے ہیں۔ کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، دم ہے بات میں، وزن ہے، آ کر دیکھیں دلیل، جو دلیل ہے آپ کے دعوے کی وہ یہی ہے نا کہ ایسا ہونا چاہیے جو پچھلے انبیاء کے بارے میں جانتا ہو اور صحیح جانتا ہو۔ مامون رشید نے سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت میں پیغام مولا کی بھجوایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اہل کتاب سے آپ مناظرہ کریں، اہل کتاب سے مناظرہ کریں، اور ہم نے جو ہے وہ محفل منعقد کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ اب ظاہر تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک علمی فضا میں علمی مباحثہ ہو، لیکن دل میں خواہش یہ چھپی ہوئی ہے کہ کوئی آئے اور لاجواب کر دے، تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ امام کے سامنے لا کر بٹھائے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کے خادم، امام کے چاہنے والے نوفلی جنہوں نے یہ پیغام وصول کیا، امام کی بارگاہ میں آئے اور بے چین تھے، کہنے لگے مولا بڑی طرح طرح کی ان کے پاس دلیلیں ہوں گی اور بس آپ ہوشیار رہیے گا ان سے۔ اب چاہنے والا تو بہرحال ہے، لیکن سب چاہنے والے ایک مقام پر نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ امام نے تبسم فرمایا، مولا کہنے لگے نوفلی گھبرا رہے ہو کہ ہمیں شکست ہو جائے گی؟ کہنے لگے نہیں مولا، اللہ کی پناہ اس بات سے تو۔ مولا نے کہا کل
دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اس کو کر کے آگے۔ اب دربار سجا، محفل سجی، اور مختصر سا بس لے کے چلیں اس کو۔ جاسلیق نصرانی آیا جو کرسچنز کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم تھا، راسل جالوت یہودیوں کا عالم آیا۔ تو جاسلیق سے مامون نے کہا کہ یہ رسول کی اولاد میں سے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ان سے مناظرہ کرو، تو شروع کرو۔ تو جاسلیق نے یہ کہا کہ بھائی جس کتاب کے یہ وارث ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کتاب پر تو میں ایمان ہی نہیں رکھتا، تو مناظرے کی بنیاد کیا ہوگی؟ حاکم سے سوال تو جینو ہے نا، جواب حاکم نے نہیں دیا، جواب امام رضا علیہ السلام نے دیا۔ مولا کہہ رہے ہیں ایک دفعہ درود بھیج دیے گا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر مناظرہ انجیل کی بنیاد پر کیا جائے تو تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں اب بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ درمیان میں ایک کامن چیز تو آ گئی نا، انجیل آ گئی، تو ہمارا بھی اعتقاد ہے، آپ انجیل سے بات کریں۔ بہرحال طویل ہے مناظرہ، مولا نے انجیل پڑھنا شروع کی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جاسلیق سے زیادہ انجیل امام رضا علیہ السلام کو معلوم ہے۔ اور یہاں پر ایک نکتہ جو روایت کے اندر نہیں ہے لیکن ہماری اپنے سمجھنے کے لیے، کہ انجیل تحریف شدہ تھی۔ مولا کو تحریف شدہ ورژن بھی معلوم تھے جو بیان کر رہے تھے، جبھی تو ایگری کر رہا تھا۔ پھر مولا نے بہرحال باقی نکات اپنی جگہ، مولا نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اچھے نبی تھے، اچھے انسان تھے، سب کچھ تھا، لیکن عبادت نہیں کرتے تھے۔ گھبرا گیا جاسلیق، کہنے لگا اتنی علمی شخصیت سمجھ رہا تھا آپ کو، اب تک آپ کی گفتگو سے آپ نے پانی پھیر دیا ساری بات پہ۔ مولا نے کہا کیوں بھائی، ایسے ہم نے کیا بات کہہ دی؟ کہا عیسیٰ کی عبادت کا حال کس کو نہیں معلوم کہ راتوں کو جاگ جاگ کر پروردگار کی عبادت کرتے تھے، دنوں کو روزے سے ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگے جاسلیق اگر وہ عبادت کیا کرتے تھے تو پھر کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ تم تو کہتے ہو کہ وہ خدا ہے۔ جواب نہیں بن پڑا مگر یہ کہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک دفعہ صلوات بھیج دی۔ اب یہ ظاہر مامون رشید دیکھ رہا ہے کہ ایک پہلوان تو شکست کھا گیا اس کا، دوسرا تھا راسل جالوت، اب آئی اس کی باری۔ اور جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ امامت کے مقابلے میں جو بھی آیا یہ لوگ خدا کے نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ راسل جالوت تمہارا کیا معاملہ ہے؟ گفتگو شروع ہوئی، اب ظاہر تفصیلات کا تو وقت نہیں ہے۔ کہنے لگا بھائی ہم جو ہیں وہ، سرکار نے کہا کہ تم، اب بات رسول اللہ سے نہیں شروع کی، مزیدار بات یہ ہے ابھی عیسائی سے مناظرہ کیا ہے عیسیٰ کی بنیاد پر، اور راسل جالوت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم عیسیٰ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ رسول اللہ تک تو بعد میں آئیں گے، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا تو حساب دو کہ ان کی نبوت کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ کہنے لگا بھائی موسیٰ ہماری نظر میں سب سے افضل ہیں، اور سرکار نے کہا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی ایسے ایسے معجزات انہوں نے دکھلائے، اور ایک لمبی داستان ہے جو معجزات کی ہیں سرکار کا، ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے دکھلائے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مبروس کو برس سے شفا دیا کرتے تھے، مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیا کرتے تھے زندہ۔ کہنے لگا کہ سنا ہے لیکن دیکھا تو نہیں ہے، ان معجزات کو ہم نے تو نہیں دیکھا۔ مولانا نے کہا موسیٰ کے دیکھے ہیں، موسیٰ کے جن معجزات پہ تو اعتقاد رکھتا ہے ان کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ نہیں۔ تو تیرے اعتقاد کی بنیاد کیا ہے؟ کہا ایک خبر اگر تواتر سے تجھ تک پہنچی تو تو اس پر ایمان لے آیا۔ تو بنیاد خبر کے معاملے میں، حقانیت کے معاملے میں وہ تواتر ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس طرح موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے گا محمد۔ تو عزیزان گرامی، جو نکتہ تھا وہ ظاہر ہے یہی تھا کہ اہل ذکر اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ علماء ہونے چاہیے کہ جن کو پچھلے انبیاء کا
علم ہے تو وہ بھی مصداق کامل، جو برترین مصداق ہے اہل ذکر کا، وہ اہل بیت ہے۔ اسی لیے سرکار امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے، ہمارے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح پروردگار کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اور اجر نہیں طلب کرتا وہاں کا، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ یہاں پر کہا کہ نہیں، یہ ایک یاد ہوگی عالمین کے لیے، ایک ذکر ہوگا عالمین کے لیے، ذکر خدا ہوگا یعنی کہ عالمین کے لیے۔ تو مودت فی القربہ ذکر خدا کے برابر قرار پائی، اور فقط اہل ذکر ہیں جو اس ذکر خدا کو حقانیت کے ساتھ، یعنی 100% جو اس کا حق ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ اب جو میں کہہ رہا تھا کہ مسلسل ہم عقلی دلیلوں کا سہارا لینے کی کوشش کریں گے انسان کے حوالے سے، تو وہاں پہ ایک دو نکات ضروری یہ ہیں کہ مودت یا محبت یا عشق ہم انٹرچینجبلی ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ فی الحال ان باریکیوں میں نہیں جاتے کہ مودت مثلا اطاعت کے ساتھ محبت اور وہ جو باریکیاں ہیں، ابھی ایک جنرل ٹرم کے طور پر بھی اگر ہم دیکھیں، عشق و محبت انسان کی زندگی میں انسان پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اب پروردگار کہہ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے ان افراد کی مودت کی، اس کے بیک گراؤنڈ میں وجود انسانی جو ہے وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، انسان جو ہے وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، اس کی سائیکالوجی، اس کی نفسیات کیسے فنکشن کرتی ہے۔ تو غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کسی سے واقعاً محبت کرتا ہے، مجازی دنیا میں بھی دیکھیں آپ، مولا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے، یا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دوست بنا لیا، ایسا ہے کہ اس نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ دوست کا اتنا بڑا رول ہے دین کے اندر۔ کبھی سستی آ رہی ہوتی ہے، کبھی تھکن آ رہی ہوتی ہے، فون آ جاتا ہے مجلس میں چلنا ہے، میں لینے آ رہا ہوں۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو تم محروم ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینے میں اپنے محبوب کا عکس دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نخوش مٹنے لگتے ہیں غیر مومن کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے، اچانک وہ آ جاتا ہے علی والا، یاد آتا ہے میں کون ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، اپنی گم شدہ میں کو انسان اپنے دوست میں ڈھونڈ رہا۔ تو ان دوستیوں کی قدر کریں عزیزان گرامی، معمولی باتوں کو اگنور کر دیا کریں۔ یہ دوستیاں عالم بالا تک لے جانے میں بڑی مؤثر ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ تو نکتہ یہ ہے کہ جب محبت کرتا ہے کسی سے تو خود بخود اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کی چاہ کو، اس کی خواہش کو اپنی میں پر مقدم کرے، اپنی جو ارادہ ہے، اپنی خواہش اس پر مقدم کرے۔ پہلے یہ ضروری ہو جاتا ہے، اگر عشق کے بغیر زندگی ہو تو میں ہی میں ہے، مجھے کیا پسند ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ عشق جو ہے نا، یہ میں سے اور انانیت سے باہر نکال لیتا ہے، یہ توڑتا ہے انسان کی انا کو۔ تو مجازی دنیا میں ہم نے اس کے ہزار جلوے دیکھے، دوستی ایک مثال ہے، اور وہ رشتہ جس کے لیے پروردگار نے کہا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے قرار دی تم میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت۔ مودت کا لفظ آگے عزیزان گرامی، اور عملی دنیا میں آثار یہ دیکھے کہ خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے انہی کی سنا کرتی ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے، ان کے بھی یہی کہہ رہے ہیں، دونوں طرف یہی شکوہ ہے کہ یہ ان کی سنتے ہیں، یہ ان کی سنتے ہیں۔ تو نیچرل ہے عزیزان گرامی، مودت اطاعت لے کر آتی ہے اپنے ساتھ۔ کیسے؟ یہی ہے کہ انسان اپنی خوشی کو محبوب کی خوشی میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو مقدم کر رہا ہوتا ہے محبوب کی رضا کو اپنے اوپر۔ یہی وہ راز تھا کہ ابلیس شکست کھا گیا۔
عبادت کر رہا تھا جو عشق و محبت سے خالی تھی، وگرنہ جیسے ہی اللہ کہتا کہ سجدے میں گرنا ہے، سوچنا نہیں تھا، میرے محبوب نے کہہ دیا ہے، سوچنا کیسا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عشق ہے جو محبوب کی رضا کی خاطر، اور جو عبادت کا بنیادی ہدف تھا کہ اپنی میں کو توڑنا تھا۔ 6000 سال کی اس کی کہتے ہیں 2 رکعت نماز ہوا کرتی تھی، لیکن عشق و محبت سے خالی تھی، تو ایک امتحان میں آ کر فیل ہو گیا۔ بیسک بنیادی اصول بندگی کا نہیں تھا۔ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، یہ آگ اور مٹی نظر کیوں آ رہے ہیں تجھے؟ اگر تو عاشق ہوتا تو سوائے محبوب کے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس کی رضا کے سوا تیرے سامنے کوئی چیز مقدم نہیں ہوتی۔ تو جب بھی کوئی انسان سے اس کا عشق چھیننے کی کوشش کرے، سمجھ لینا کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اور حسین ابن علی نے منور کر دیا اپنی کربلا میں اس عشق کو اس طرح کہ انسان عشق کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جو بھی آئے گا، جو بھی آئے گا۔ بہرحال یہ سب برداشت کر رہا ہوں اس لیے کہ تو راضی ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیہ، لوٹ آئے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی۔ مخلوق رضا ڈھونڈ رہی ہے، جس کی کائنات جس کی رضا تلاش کر رہی ہے، وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ حسین تو اس سے راضی، لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو یہ ہے معجزہ محبت کا۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ اب ایک آدھ نقطہ میں عزاداری کے زاویے سے، اب جو موضوع ہم جہاں پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، جو آگے کے مراحل ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان، اب ایک مشہور محاورہ ہے، اچھا محاوروں کی بنیاد ہوتی ہے، بعض محاورے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ زندہ رہ جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، 1000 دفعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ کیا ہے احسن بھائی؟ میں آپ کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ اچھا، یہ سوچ جو رہا تھا اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایک ارتباط قلبی ہے، ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن، جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان پیش آتا ہے۔ اپنی مجازی زندگی میں ہم نے ہزاروں نمونے دیکھے۔ ماں پریشان ہے، بیٹا ہزاروں میل دور کسی مشکل میں مبتلا ہے، اٹھ کر فون کرتی ہے، بیٹا دل بے چین ہو رہا ہے۔ کسی نے خبر تو نہیں دی نا، تو دل کو کیسے پتا چل رہا ہے؟ تو دل کا دل سے ایک کنیکشن ہے۔ پروردگار نے ہم کہتے ہیں موجود کیسا بنایا ہے، اس کی خلقت میں غور کریں گے اور پھر مودت کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابو بصیر کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا ابو بصیر کہتے ہیں مولا کبھی کبھی بیٹھا ہوتا ہوں اداس ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی بیٹھا ہوں کوئی خوشی اچانک، وجہ سمجھ میں نہیں آتی ظاہری طور پہ، وجہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ ہم جو محسوس کرتے ہیں ہمارے شیعہ بھی وہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈائمنشن ہے کہ بعض اوقات خوشی اور غم مومن کے دل پر اس لیے طاری ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو جس کا توق ولایت کا پہنا ہوا ہے جس کی، وہ مغموم ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے زمانے کا امام کس بات پر مغموم ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کب امام خوش ہے کسی بات سے۔ ایسا ہی موڈ اچھا ہے مومن کا، آج موڈ بڑا اچھا ہے، وجہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو مولا فرما رہے ہیں وہ معاملہ یہ ہے کہ کبھی ہماری کیفیات ہیں جو تم محسوس کر رہے ہو، یہ ایک طرفہ ہو گیا۔ اب عشق دو طرفہ ہے، معصوم سے انسان کا عشق ایک طرفہ تو نہیں ہے۔ رمیلہ مولا کائنات کا صحابی کہتا ہے شدید بخار کی حالت میں تھا، پھر بھی میں نے دیکھا سرکار جمعے کی نماز پڑھا رہے تو مس نہیں کرنی چاہیے، پہنچ گیا، نماز بہرحال کسی طرح سے ادا کی۔ اس کے باوجود میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، شدید بخار، شدید بخار۔ نماز مولا نے ختم کی، میری طرف متوجہ ہوئے، رمیلہ تمہارا حال کیسا ہے؟
میں نے کہا مولا شدید بخار کی حالت میں ہوں، میرا حال بہت. مولا نے کہا جب ہمارا چاہنے والا پریشان ہوتا ہے تو ہم بھی پریشان ہوتے ہیں. وہاں محب پریشان ہو رہا تھا، یہاں محبوب پریشان ہوتا ہے. تو حق ہے پروردگار کا کہ ایسے انسان سے، ایسی ہستیوں سے عشق کرنے کی جو ہے وہ طلب کرے، عشق کا سوال کرے کہ دیکھو یہ دو طرفہ محبت ہے جو تمہیں کامل کر دے گی. ایک دفعہ درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر. ایک وجہ کہ عزادار کا دل چاند محرم کے طلوع ہوتے ہی مغموم ہو جاتا ہے یہی. ہمارے پاس اشارے روایات میں موجود ہیں عالم ملکوت میں. اب اشارے ہیں، بزرگان تفسیر کریں. روایت کا متن یہ ہے کہ حسین ابن علی کا خون بھرا کرتا فضا میں لہرایا جاتا ہے اور ایک منادی ندا دیا کرتا ہے. ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ جب قلب امام زمن یاد حسین ابن علی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو مومن جس درجے بھی کنیکشن فیل کرتا ہے اسی تناسب سے مغموم ہو جاتا ہے اور ایک پیاسے کی طرح مجلس ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے کہ کہاں ہے جو میرے حسین کا ذکر سن لو. اللہ اکبر. یہی راز ہے جو سرکار نے فرمایا تھا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُوا أَبَدًا. قتل حسین کی وجہ سے مومن کے دل میں ایک شعلہ ہے کہ جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. انسان اپنے سگے رشتہ داروں کا غم بھول جاتا ہے. ایک برسی آپ منائیں گے کسی سگے رشتہ دار کی، دوسری منا لیں گے شدید غم کی حالت میں، آہستہ آہستہ وہ غم ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے. پھر کبھی آپ نے یاد کیا سال میں ایک دفعہ تو یاد کیا، مگر یہ غم کیسا غم ہے کہ 1400 سال ہو گئے آپ اس کو ایسے ہی ہر سال تر و تازہ محسوس کرتے ہیں. بلکہ غلط نہیں اگر کہہ دیا جائے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. تو بہت سے افراد نے کہنا شروع کر دیا ہے، غیروں نے کہنا شروع کر دیا کہ حسین پر رونا بدعت نہیں ہے، عین سنت رسول ہے. دیکھیں آپ کیسے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج کہہ رہے ہیں حسین خالی شیعوں کے نہیں، ہم بھی بہت خوش ہیں. ہم نے کب کہا کہ خالی ہمارے؟ ہمیں تو خالی اعتراض ہی یہی تھا کہ آپ نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا تھا. ایک محب اپنے محبوب کے زیادہ محبین کے ہونے سے نیچرلی ہے کہ خوش ہوتا ہے. اسے خوشی ہونا چاہیے کہ آج دائرہ پھیل رہا ہے حسینیت کا. 1400 سال بعد بھی لوگ حسین ابن علی سے آ کر ملحق ہونا چاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی، ایک صحابی جن کا آج مختصر سا میں ذکر کروں، کربلا کے پہلے شہیدوں میں سے ہیں. نام ہے ان کا مسلم اوسجا. دیکھیں آپ اپنے رشتہ داروں کی طرح ان شہداء کے ناموں سے واقف ہوتے ہیں. کیوں؟ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. ان ارواح پر سلام ہو جو آپ کے حضور، آپ کے محضر میں ہیں. ایسے مودت فی القربہ کا جواب دیا ہے کہ محشر تک سلام مل رہے ہیں. اور سلام بھی وہ جس کو معصوم کرے، جو معصوم کے لائق سلام ہو جائے. یہ زیارتیں ساری ائمہ کی تعلیم کی ہوئی ہیں. زیارت ناہیہ میں سرکار مسلم ابن اوسجا پر امام زمانہ نے سلام بھیجا ہے. کون تھی ہستی؟ مختصر سا میں ذکر کروں بس. کوفے میں کافی ایکٹیو رہے مسلم جب مسلم نقیل وہاں پہ تشریف لائے، اور مولا کے لیے اسلحے کا بندوبست کرنا، سارے چیزوں کا بندوبست کرنا ان کے ذمہ داروں میں سے ایک مسلم اوسجا تھے. صحابی رسول ہونے کا اعزاز ان کو حاصل ہے. جب مسلم کی تحریک کچل دی گئی اور بالآخر جو سردار تھے قبیلوں کے، انہوں نے جو ہے وہ رشوت قبول کر کے بیٹھنا گوارا کر لی. کچھ نادان دوست مولا کے نہیں سمجھ پائے کہ معاملہ کیا تھا. تو جب مسلم کی تحریک کچل دی گئی تو مسلم اوسجا نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا. اور یہ بھی ہنر تھا ان شہداء کا کہ شہادت کہاں دینی ہے. بس چوائس تو تھی نا کہ اب تحریک یہاں تو کچل دی گئی ہے، اب میں اکیلا نکلوں شہید ہو جاؤں.
جان بچانا ہدف نہیں ہے، جان کہاں دینی ہے، اور دینا بھی عجیب ہنر ہے. کہ استاد کا ایک جملہ میں آپ کو اپنے سنا دوں. کہنے لگے کہ دنیا میں شہید جب اپنے محبوب پر شہید ہونا چاہتا ہے تو اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں جان دے دوں، میرے محبوب کی جان بچ جائے. لیکن کربلا، شب عاشور تو سب کو بتا چکے کہ تم سب بھی شہید ہو، میں بھی شہید ہوں. تو اب کربلا میں جو جو شہید ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میرا محبوب بہتر طریقے سے شہید ہو سکے. اب نقطہ کیا ہے عزیزان کرام؟ ایک شہید نے بھی آ کر یہ نہیں کہا کہ مولا میں آپ سے پہلے چلا جاؤں، آپ کے بعد جاؤں. سوری، ایک شہید نے بھی یہ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ مولا آخر میں جب اکیلے مظلومانہ شہید ہوں گے تو اس شہادت کا رنگ کچھ اور ہوگا. جب ایک طرف حسین ابن علی ہوگا اور ایک طرف 20,000 کا لشکر ہوگا تو یہ مظلومیت صحیح سے نکھر کے سامنے آئے گی. تو سارے شہیدوں کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اچھی طرح سے شہید کروا دیں. یہ ہے عجیب و غریب معجزہ عشق کا کہ میں جان دے رہا ہوں اس لیے کہ میرا محبوب اور مظلومانہ شہید ہو سکے. تو یہ مسلم اوسجا پہلے حملہ جو شروع میں ہوا ہے یزیدی فوج کی طرف سے، مسلم گئے ہیں لڑنے کے لیے اور بلاخر لڑتے ضعیف تھے، ظاہر ہے سرکار کے صحابی تھے، لڑتے مسلم جو ہیں وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر آئے. دوڑتے ہوئے حسین ابن علی اور حبیب ابن مظاہر، کیونکہ حبیب دوست تھے مسلم اوسجا کے، دونوں کوفے کے رہنے والے تھے، دوڑتے ہوئے سرہانے آ گئے. اور حبیب نے ایک عجیب جملہ مسلم اوسجا سے کہا. کہنے لگے مسلم، اگر میں تیری وصیت نبھا سکتا تو میں تجھ سے کہتا کہ مسلم مجھے وصیت کر، کیونکہ ظاہر ہے میں بھی شہید ہونے جا رہا ہوں. تو میں تجھ سے کہتا کہ مسلم مجھے وصیت کر دے، میں تیری وصیت پوری کروں گا. مسلم کی آخری سانسیں ہیں مسلم اوسجا سرکار کی. کہتے ہیں حبیب ایک وصیت ہے، اور وہ وصیت یہ ہے کہ جب تک تیرے بدن میں جان ہے حسین کا ساتھ نہ چھوڑو. وصیت ہے لیکن اپنے لیے نہیں ہے، یہ ہے مودت فی القربی. عزیزان گرامی، اپنی موت نظر نہیں آ رہی، حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا. حبیب کہتے ہیں مسلم تیری اس وصیت پر ضرور عمل کروں گا. کچھ دیر گزری، مسلم کی شہادت ہو گئی. ایک نوجوان، ایک کم سن بچہ، کم عمر بچہ میدان میں مولا سے اجازت لینے کے لیے آ گیا. مولا نے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ مسلم اوسجا کا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، کم سن. مولا نے کہا کہ مسلم شہید ہو گئے، شاید اس کی ماں راضی نہ ہو. پیچھے سے ایک عورت کی آواز سنائی دی، ایک بیوی کی آواز سنائی دی. کہا رسول اللہ کے فرزند، ارے مسلم کی بیوہ کا ہدیہ قبول کریں. عزیزان گرامی، کیا دیکھ رہی تھی یہ مائیں جو سجا کے اپنے پیاروں کو بھیج رہی تھی امام مظلوم کی خدمت میں. پس مسلم اوسجا شہید ہوئے، ان کے بیٹے شہید ہوئے. ایک مسلم تھے مسلم اوسجا اور دوسرا تھا مسلم ابن عقیل. کیونکہ امام مظلوم ابھی کربلا کے راستے میں ہے، ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں. آج پہلی محرم ہو گئی عزیزان کرام، ابھی حسین کربلا کے راستے میں ہے. ایک مقام پر خبر آئی کہ مسلم اور ہانی کوفہ میں شہید کر دیے گئے، اور آنے والے نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ دونوں کے لاشوں کو سڑکوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. گریہ فرمانے لگے مولا مظلوم. اس کے بعد مسلم کے بھائیوں کو طلب کیا اور مسلم کے بھائیوں سے کہنے لگے کہ فرزندان عقیل، تمہارے لیے یہی مصیبت کافی ہے، اگر چاہو تو ہم سے یہیں سے جدا ہو جاؤ. انہوں نے کہا فرزند رسول یہ نہیں ہو سکتا، اب تو مسلم کے انتقام کے لیے بھی لڑیں گے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اس کے بعد حسین ابن علی نے مسلم کی بیٹیوں کو طلب کیا. یہیں تک لانا تھا. مسلم کی بیٹیاں آئیں،
ایک مرتبہ مولا نے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. بیٹیوں کو باپ کی شہادت کی خبر سنانا آسان نہیں تھا. مولا نے ایک جملہ کہا ہے، میرے بھائی کی بیٹیوں، آج سے چچا مت کہنا، بابا کہہ کے مخاطب کرنا. ایک مرتبہ مسلم کی بیٹیاں تڑپ کر کہنے لگی، امو جان کیا ہم یتیم ہو گئے؟ ارے کیا ہمارا بابا شہید ہو گیا؟ میں کہوں گا مولا مسلم کی بیٹیوں کا اتنا خیال. ارے شام غریبہ میں سکینہ کا دامن جلا تھا، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، جلتے ہوئے خیموں کے درمیان دوڑ رہی تھی. عزیزان گرامی، مسلم کی زوجہ رقیہ، علی کی بیٹی، ام البنین کی بیٹی اور عباس کی بہن. یہ رقیہ کیونکہ آج ظاہر ذکر مسلم کا ہے تو فرزندان مسلم کو بھی یاد کریں. ام البنین کے سارے ہدیے یاد کریں، کیونکہ عباس اور اس کے بھائیوں کا ذکر تو ہم بعد میں کریں گے نا. یہ ام البنین کی بیٹی ہے رقیہ، مسلم ابن عقیل اس کا داماد ہے، اور وہ 4 بیٹے جن کا اب ذکر آئے گا جو مسلم ابن عقیل کے تھے. کہتے ہیں رقیہ بنت علی کی، علامہ طالب جوہری مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ رقیہ بنت علی کی بینائی کمزور ہو گئی تھی واقعہ کربلا کے بعد. تو جب یہ اسیران کا کاروان کربلا سے کوفہ کی طرف چلا اور اپنی منزلیں طے کرتا ہوا کوفے کے قریب پہنچا تو کسی نے کہا کہ اے رقیہ کو متوجہ کیا، اے رقیہ وہ دیکھو کوفے کے دروازے پہ جو سر لٹک رہا ہے وہ تمہارے مسلم کا سر ہے. ایک مرتبہ رقیہ نے چونک کر دیکھا عزیزان گرامی، اور مسلم کے سر کی طرف نگاہ کر کر عجیب جملہ کہا، کہنے لگی، مسلم 2 بیٹے جو اپنے ساتھ لے گئی تھی، ارے ان کے سر لے کر آئی ہوں. وہ جو تمہارے ساتھ روانہ ہوئے تھے ان کا کیا حال؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہماری اس کوشش کو، مظلوم کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی بالخصوص تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی، شفائے کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب سے فرما دے. جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، بار الہ آج تجھے واسطہ ہے مسلم اوسجا اور مسلم ابن عقیل کی غربت کا، بار الہ ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما. جو مومنین اپنے دلوں میں جو بھی حاجت لے کر آئے ہیں، تجھے واسطہ ہے ام البنین کی عظمت کا اور اس بی بی کی ساری قربانیوں کا، ان کی حاجت روائی فرما دے. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اوان و انصار غلام قرار دے. ماتم حسین.